اگر دریائے نیل کے کنارے پیاسا کتا بھی مر جاتا ہے اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر دیکھیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کل سیلاب کے اندر 15 لوگوں کی 18 لوگوں کی جانیں چلی گئی، لیکن حکومت کو ٹس سے مس ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا راز بتایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، میں ہوں شراز چغتائی۔ ناظرین، جس طریقے سے یکم المحرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، اس کے بارے میں مشہور روایات یہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن انتقال کر گئے۔ تو اس دن کے حوالے سے آج میں آپ کو پیغام دوں گا اس ویڈیو کے اندر۔ اس میں سب سے اہم پیغام آپ کو دوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک ایسا راز بتایا تھا، اگر اس راز کو وہ اپنے اوپر اپلائی کریں، اگر وہی جو راز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو بتایا تھا، اگر وہ سیاست کے میدانوں میں، اگر وہ مذہب کے میدانوں میں اپلائی کرتے رہیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابیاں ہی کامیابیاں مل سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کون سا راز مسلمانوں کو بتایا تھا کہ جس کے ذریعے مسلمان کامیابیاں سمیٹ سکتے تھے۔ تو تفصیل سے جانے سے پہلے جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، جب وہ اسلام لے آئے تو اسلام کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام نہ لایا تھا تو اس وقت مسلمان چار دیواری کے اندر تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی تھی کہ انہوں نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ اب اسلام کا جو پرچار ہوگا، اسلام کی جو تبلیغ ہوگی، وہ کھل بکھلا ہم میدانوں میں جا کے کریں گے۔ انہوں نے پھر باہر نکل کر مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز لگائی تھی کہ آج کے بعد اسلام کے خلاف کوئی اگر آواز اٹھائے گا تو اس کے گلے کاٹ دیے جائیں گے۔ ہے کوئی اسلام کے خلاف بولنے والا تو میرے سامنے آئے، ہے کوئی اسلام کے خلاف بات کرنے والا، ہے کوئی جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانے والا، ہے کوئی شخص جو اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا تو میرا سامنا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد اسلام کو وہ ستون ملا جس کے بعد اسلام کی اشاعت برملا شروع ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب ان کا دور خلافت آیا، تقریباً 10 سال تک آپ نے حکومت کی۔ آپ نے اپنی حکومت کے اندر پولیس کا محکمہ بنایا، آپ نے اپنی حکومت کے اندر ٹیکس کا نظام بنایا، آپ نے اپنی حکومت کے اندر لوگوں کو بتایا تھا اگر دریائے نیل کے کنارے پیاسا کتا بھی مر جاتا ہے اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کر کے مانگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جس راستے سے چلتے تھے شیطان ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو بتاتا ہوں، اس دور کے حساب سے آپ دیکھیں آج ہمارے ملک کے حکمران کتنے بے حس ہیں، کتنے بغیرتی کی نیند سوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ریاست کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا دریائے نیل کے کنارے اگر پیاسا کتا بھی مر جاتا ہے اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ آپ دیکھیں کل سیلاب کے اندر 15 لوگوں کی 18 لوگوں کی جانیں چلی گئی، لیکن حکومت کو ٹس سے مس ہی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی کے اندر دیکھیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ پوری ریاست کا حال اب آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے دن کوئی کسی کو مار کے چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کو کیوں مار رہا ہے۔ سیلاب آیا، اس سے پہلے آپ دیکھیں کس طریقے کے طوفان آئے، مری کے اندر جس طریقے سے برف باری ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے، تو کوئی کوپریٹ کرنے والا نہیں تھا۔ پوری رات مری کے اندر بھی لوگ چلاتے رہے، کسی نے مدد نہ کی اور بلاخر کئی لوگ وہاں پر لقمہ اجل بن گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی، آج دنیا کے اندر مسلمان دیکھیں کس طریقے سے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اس ذلالت سے نکلنے کے لیے، اس رسوائی سے نکلنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، اگر تم ایسا کام کرو گے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی۔ وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ یروشلم کے دورے پر گئے، جہاں پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور دیکھیں، ہمارے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیدہ بن جراح کی ریکویسٹ پر جب حضرت عمر یروشلم پہنچے، جو آپ نے طویل واقعہ ہے، لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوگا،
کہ اونٹ کی نکیل کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑتے تھے، کبھی ان کا جو خادم تھا وہ پکڑتا تھا۔ یہ تفصیل کیونکہ بہت لمبی ہے، اس کا واقعہ جو ہے بہت لمبا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، صرف آپ کو میں شارٹ کٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کے دورے پر پہنچے، جب وہاں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، پہنچتے ساتھ ہی آپ نے ایک بات کہی، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بات کہی کہ اے مسلمانوں، لا الہ الا انا کنا اذل قوم باسلام لا الہ الا اللہ فاذن اللہ۔ اے مسلمانوں، اگر ہمیں آج عزت ملی ہے نا، آج ہم اگر دنیا ہماری عزت کرتی ہے، یہ جو لوگ اتنی میری عزت کرتے ہیں، میں تو ایک بکریاں چرانے والے کا بیٹا تھا، ہماری تو کوئی دنیا میں عزت ہی نہیں کرتا تھا، آج اگر ہمیں کوئی عزت ملی ہے تو وہ صرف اور صرف اس اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ میں نے جو باتیں آپ کو کی ہیں، یہ تشریح صاف مفہوم ایڈ کر کے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہماری تو کوئی عزت نہیں تھی، جب اسلام کے ساتھ جڑ گئے، جب اسلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آج دنیا نے ہمیں اتنی عزت دے دی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر آپ نے پھر دیکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 24,000 مربع میل پر پھر حکمرانی کی تھی۔ ایسی حکمرانی میں یہ سمجھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر دیکھا جائے، یہ جو 4 دور گزرے ہیں خلافت کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس دور کے بعد میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی حکمرانی پھر مسلمانوں کو ملی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اسلام کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر آپ اسلام کی عزت کرو گے تو دنیا آپ کی عزت کرتی رہے گی۔ تو ناظرین، اس ویڈیو پیغام میں صرف میرا یہی میسیج تھا، اگر آج ہم مسلمان اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آج 2 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی، غزہ کے اندر بھرپور طریقے سے آپ کو مار پڑ رہی ہے، شام کے اندر مسلمانوں کو مار پڑی ہے، عراق کے اندر مسلمانوں کو مار پڑی ہے، اس کے علاوہ آج دیکھ لیں فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ اگر ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس طریقے سے پہلے مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، مسلمانوں نے وہ حکومتیں کر کے دکھائی ہیں جو تاریخ اس چیز کی گواہی دیتی ہے، چاہے آپ کافروں کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں کہ ان کا عدل انصاف آج بھی مشہور ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا پیغام ٹھیک لگا، آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ہمیشہ مسلمانوں کے لیے دعا گو رہیں۔ خدا حافظ۔